قرآن کریم میں سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ لوگ اونٹوں پہ کیوں غور نہیں کرتے کہ اونٹ کیسے پیدا کیے گئے۔ تو اس آیت کریمہ میں بطور خاص اونٹوں پہ غور کرنے کا حکم دیا گیا، ان کی تخلیق اور ان کی ساخت پہ غور کرنے کا حکم دیا گیا۔ اونٹ کی خوبیاں کیا کیا ہیں؟ کچھ تو ظاہری خوبیاں ہیں، کچھ باطنی خوبیاں ہیں۔ اس کی جو آنکھ ہوتی ہے اللہ نے اس میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ وہ آنکھ بڑی کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو چیز دور کی ہے اس کو بھی، جیسے ہم خوردبین سے دیکھ لیتے ہیں، آنکھ بڑی کر کے وہ دور کی چیز کو بھی صحیح سے تجزیہ کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ہونٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو اس کے ہونٹ اتنے مضبوط ہوتے ہیں جیسے کہ ربر کے، اتنے مضبوط ہوتے ہیں اور کافی موٹے بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی کانٹا نہیں چبھ سکتا، اور زمین پہ پتھروں پہ وہ اپنے ہونٹوں کو رگڑ دیتا ہے تب بھی اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، تو خاردار چیزوں کو وہ کھا لیتا ہے۔ ایسا اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ صحرا میں نرم غذائیں کہاں میسر ہو پائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے انوار القرآن ٹرانسمیشن پر آپ سب کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اس ٹرانسمیشن پر قرآنی موضوعات کے متعلق کچھ نکات اور اہم سوال و جوابات پر مشتمل باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ میں موجود جامعہ اشرفیہ کے بہترین اور زبردست عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب اللہ اظہری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے ان سے کچھ سوال و جواب کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قرآن کے متعلق ہم سوال و جواب کرتے ہیں۔ ایک جانور کا ذکر ہے تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے غور و فکر کرنے، یوں تو ہر آیت میں غور و فکر اور حکمت کی باتیں ہیں، مگر بالخصوص ایک جانور کا اللہ پاک نے ذکر کر کے اس میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ وہ قرآن پاک کی آیت ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اس اونٹ کو دیکھو کہ جو ہے یہ کیسے بنایا گیا ہے۔ تو اس میں خاص طور سے اسی جانور کا کیوں حکم دیا گیا اور کیوں دیا گیا کہ جو ہے اس میں غور و فکر کرو یہ کیسے بنایا گیا ہے، اس کے بارے میں فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ قرآن کریم میں سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ لوگ اونٹوں پہ کیوں غور نہیں کرتے کہ اونٹ کیسے پیدا کیے گئے۔ تو اس آیت کریمہ میں بطور خاص اونٹوں پہ غور کرنے کا حکم دیا گیا، ان کی تخلیق اور ان کی ساخت پہ غور کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک تو اونٹ کے اندر خود اپنی خوبیاں اور کمالات ہیں، ساتھ ہی ساتھ جس قوم کو یہ حکم دیا گیا تھا اس قوم کا تعلق بھی اونٹ ہی سے تھا۔ عرب صحرائی سفر کیا کرتے تھے، جنگلی علاقوں میں جاتے تھے، سنگلاخ میدانوں میں چلا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ اس پورے سفر میں جو چیز ہوتی تھی وہ ان کا اونٹ ہوا کرتا تھا۔ تو چونکہ اونٹ خود اس قابل ہے کہ اس پہ غور کیا جائے، اور جس قوم سے کہا جا رہا ہے ان کا رفیق سفر بھی ہے، اس بنیاد پہ بطور خاص اونٹ پہ غور کرنے کا حکم دیا کہ جس کے ساتھ تم صبح و شام رہتے ہو، سفر و حضر میں رہتے ہو، تم اس پہ غور کرو، اس کی خوبیوں کو دیکھو، تو تمہیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس جہان رنگ و بو کا کوئی خالق ہے جس نے تمہارے لیے اتنی خوبصورت سواری بنائی، وہ یقیناً سارے جہانوں کا رب ہے، وہی مستحق عبادت ہے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ ان لوگوں کو اونٹ پہ غور کرنے کا حکم دیا آسمان و زمین پہ غور کرنے سے پہلے، دیگر چیزوں پہ غور کرنے سے پہلے، چونکہ اونٹ ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ اور جب اونٹ پہ غور کرتے ہیں تو اس میں ایسی خوبیاں نظر آتی ہیں جو اس بات پہ واضح دلیل ہے کہ اونٹ دیگر جانوروں سے ممتاز ہے، اور جس نے یہ جانور ان کے تابع کیا، ان کے لیے مسخر کیا، وہی مستحق عبادت ہے۔ اونٹ کی خوبیاں کیا کیا ہیں؟ کچھ تو ظاہری خوبیاں ہیں، کچھ باطنی خوبیاں ہیں، اور ان خوبیوں سے پہلے اونٹ کے بھی کچھ انواع و اقسام ہیں۔ لکھا ہے کتابوں میں ماہرین نے کہ اونٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ ایک عربی اونٹ، ایک عجمی اونٹ۔ جو عربی اونٹ ہوتا ہے اس کی صرف ایک کوہان ہوتی ہے،
ہمارے ہندوستان میں بھی وہی پایا جاتا ہے، عرب میں بھی وہی پایا جاتا ہے، افریقہ تک وہی پایا جاتا ہے۔ یہ ایک اجمی اونٹ ہوتا ہے جو چائنا کے علاقے میں پایا جاتا ہے اور باقی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی 2 کوہان ہوتی ہے، 2 کوہانوں کے بیچ میں مسافر بیٹھتا ہے۔ اونٹ کی عمر تقریباً 40 سال کی ہوتی ہے، اور یہ تو عمر اور اس کے کوہانوں کا ذکر ہے۔ اس کی رفتار جو ہے دن بھر میں عام طور پہ چلتا ہے تو 50 کلومیٹر چل لیتا ہے، اور دوڑتا ہے تو کم و بیش 150 کلومیٹر وہ دوڑ لیتا ہے۔ یہ صحرائی علاقوں کی میں بات کر رہا ہوں، سنگلاخ علاقوں کی بات ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی گاڑیاں اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی، اس لیے کہ سنگلاخ علاقوں میں کوئی گاڑی نہیں دوڑ پائے گی، لیکن اونٹ چل بھی لیتا ہے، دوڑ بھی لیتا ہے۔ بہرکیف اس کی خوبیوں پہ ہم غور کرتے ہیں جسمانی ساخت کے اعتبار سے، تو ایک ایک خوبی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کہہ لیجیے اس کی آنکھ ہے۔ کبھی آپ نے اونٹ کو بہت قریب سے دیکھا ہوگا تو اس کی آنکھوں پہ جو پلک ہوتے ہیں وہ ہماری طریقے سے نازک نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بہت موٹے ہوتے ہیں، بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور وہ ڈھلکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھیں اللہ نے اس طور پہ اس لیے بنائی ہے کہ جب وہ صحرائی سفر کرتا ہے تو ہر طرف سے گرد اڑ رہی ہوتی ہے، ریت اڑ رہی ہوتی ہے، تو اس کی موٹی آنکھیں، اس کی آنکھوں پہ جو موٹے پلک ہے وہ صحرائی گرد کو اور ریتیلی ہواؤں کو آنکھ میں جانے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے موٹے موٹے اس کے پپوٹے بنائے ہیں۔ اس کے بعد آنکھ کی اندرونی کیفیت کیا ہے؟ اس کی جو آنکھ ہوتی ہے اللہ نے اس میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ وہ آنکھ بڑی کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو چیز دور کی ہے اس کو بھی، جیسے ہم خوردبین سے دیکھ لیتے ہیں، آنکھ بڑی کر کے وہ دور کی چیز کو بھی صحیح سے تجزیہ کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے۔ تو صحرا وہ اپنا متعین کر لیتا ہے، صحرائی راستہ۔ کان دیکھے ہوں گے اونٹ کے، تصویروں میں اونٹ دیکھا ہوگا تو کان اس کے چھوٹے ہوتے ہیں، اور ہمارے کانوں کی یہ خاص بات ہے کہ ہم اپنے کان پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہم ہاتھ لگائے بغیر چاہے کہ کان کو ادھر دبا لے ادھر دبا لے، نہیں دبا سکتے۔ لیکن اونٹ کے جو کان ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اس میں بال بھی ہوتے ہیں، پھر اونٹ کو اپنے کانوں پہ کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ جب تیز ہوائیں چلتی ہے تو وہ اپنے کانوں کو سکیڑ لیتا ہے اور سر کی طرف کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی گرد و غبار نہیں جاتی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ کان اس کا ہو گیا جو اتنا زبردست ہے کہ وہ سننے کے بھی کام آتا ہے، اور صحرائی ریت سے بھی وہ اپنے کانوں کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ہونٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، تو اس کے ہونٹ اتنے مضبوط ہوتے ہیں جیسے کہ ربر کے ہوں، اتنے مضبوط ہوتے ہیں، اور کافی موٹے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی کانٹا نہیں چبھ سکتا، اور زمین پہ پتھروں پہ وہ اپنے ہونٹوں کو رگڑ دیتا ہے تب بھی اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، تو خاردار چیزوں کو وہ کھا لیتا ہے۔ ایسا اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ صحرا میں نرم غذائیں کہاں میسر ہو پائیں گی۔ صحرا میں جو کچھ ملا، خاردار کا درخت ہی کیوں نہ ہو، کڑوا درخت ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر ایک کو بآسانی ہونٹوں کی مدد سے لے سکتا ہے، اور ہونٹ اتنے مضبوط اور بڑے ہوتے ہیں کہ اسے کسی چیز کو لینے کے لیے زبان باہر نکالنی نہیں پڑتی، وہ ہونٹوں ہی سے اس کو نرم بھی کر لیتا ہے، اس کا انتخاب بھی کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ ایسا اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زبان باہر نہ آنے کی وجہ سے اس کے منہ میں جو تراوٹ ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے، تو وہ پانی پیے بغیر زیادہ رہ سکتا ہے۔ یہی حال اس کے نتنوں کا ہے کہ نتنے بھی جو ہوتے ہیں وہ نتنے کان جیسے کہ نتنے چھوٹے ہوتے ہیں، ناک آپ نے دیکھی ہوگی اس کی، چھوٹے ہوتے ہیں، اسے اپنے نتنوں پر بھی بڑی قدرت ہوتی ہے، جب ہوا چلتی ہے تو وہ اپنی ناک کو دبا لیتا ہے، تو کوئی بھی باہر کی گرد و غبار جو ہے اس کا اندر گزر نہیں ہوتا، تو اس کے پھیپھڑے ریتیلی ہواؤں سے اور گرد سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس کے ہاتھوں اور پیروں کی طرف بڑھتے ہیں، تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس کے پیر کافی لمبے ہوتے ہیں۔ لمبے کیوں ہوتے ہیں؟ اسی لیے کہ سفر کرنا ہے، لمبے پیر ڈالیں گے تو جلدی چلیں گے، تو لمبے پیر اس لیے بھی ہوتے ہیں۔ پتھریلی زمین سے چلنا ہے، پتھریلی زمین گرم ہوتی ہے، لمبے پیروں کی وجہ سے اس کا پیٹ اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے، تو زمین کی گرمی پیٹ تک نہیں آتی ہے۔ اسی طرح گردن بھی اس کی لمبی ہوتی ہے کہ صحرائی راستوں میں جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں ان کے پتے بہت اوپر ہوتے ہیں، تو وہ ایسے گردن اٹھا کر کے درخت سے کھا لیتا ہے، الگ سے اسے محنت کرنی نہیں پڑتی۔ اور اسی طریقے سے وہ لمبا جانور ہے، زمین سے کوئی چیز نکالنا ہو تو وہ گردن نیچے جھکا کر کے اس کو نکال لیتا ہے۔
تو اللہ نے اس کی گردن لمبی بنائی، پیر لمبے بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کی دم ہے، دم کو بھی اللہ رب العزت نے بہت مضبوط بنایا، اس کے اندر بھی بال رکھے تو پیچھے کی ہواؤں سے اس کا جسم محفوظ ہوتا ہے۔ اب دو چیزیں رہ جاتی ہے، اس کے پٹھے اور کھال۔ اس کے پٹھے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پٹھوں پہ بیٹھ جاتا ہے، یعنی جیسے ہم انسان ہیں تو ہمارے تلوے نازک ہوتے ہیں، اور ٹخنے کی ہڈی کے اوپر جو کھال ہوتی ہے وہ بھی نازک ہی ہوتی ہے۔ زندگی گزر جاتی ہے تو کبھی نماز پڑھتے پڑھتے کوئی اس میں سختی آ جاتی ہے، ورنہ عام طور پہ وہ نرم ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اچھا، پھر ہمارے پاس ایک گھٹنا ہوتا ہے تلوا بس۔ یہ اونٹ کے 3 خانے ہوتے ہیں، ایک تو اس کا پیر کا نچلا حصہ، پھر گھٹنا، پھر درمیان میں ایک اور، یعنی 3 مرتبہ وہ فولڈ کرتا ہے تب وہ بیٹھتا ہے۔ تو یہ جو 3 حصوں میں وہ بیٹھتا ہے، وہ 3 جو پٹھے بنتے ہیں وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پورے جسم کا بار اسی کے اوپر رکھتا ہے، تو نہ زمین کی گرمی اسے لگتی ہے، نہ جسم کا بار اس پہ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پٹھے کو جس کے مدد سے وہ بیٹھتا ہے بڑا مضبوط بنایا ہے۔ اور پیر جو تلوے والے ہیں، تلوا جس کو کہتے ہیں نچلا حصہ، وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے جیسے کہ کوئی لوہے کی کہہ لیجئے کہ پرت ہو، تو وہ سنگلاخ زمین میں بھی پیر رکھتا ہے تو کوئی چیز اس میں چبھتی نہیں ہے۔ تو یہ تو اس کے پیر اور پٹھے ہو گئے، اور باقی جو اس کے جسم کی کھال ہے، اس کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ وہ دھوپ کی شعاؤں کو منعکس کر دیتا ہے، گرمی کی شعاؤں، سورج کی شعاؤں کو، تو اس پہ گرمی پڑتی بھی ہے تو وہ اثر قبول نہیں کرتی ہے اس کی کھال۔ تو اس طریقے سے ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی آنکھ گرد سے بچاتی ہے، دور کو دیکھ لیتی ہے، کان گرد سے بچاتی ہے، حفاظت کر لیتی ہے، کان جو ہے گرد سے بچتا ہے۔ اسی طرح ناک نتنے ہیں، اس کا منہ ہے، اس کی زبان ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ زبان کے حوالے سے بھی ایک بات رہ گئی تھی کہ اس کی زبان میں اللہ نے کچھ ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز کیسی بھی ہو وہ ہر ایک کو کھا لیتا ہے، اور کھانے کے بعد اسے پریشانی محسوس نہیں ہوتی، چبا کر کے کھا لیتا ہے۔ تو یہ جانور جو ہے اونٹ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کی تم اتنی ظاہری خوبیاں اپنے نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، اس کو بنانے والا مستحق عبادت نہیں ہے؟ بے شک، یقیناً جس نے اس کو بنایا وہ مستحق عبادت قدرتی تو ظاہری جو ہے کمالات ہو گئے، اس کے کچھ باطنی کمالات بھی ہوں گے، تو اس کے بارے میں بتائیں۔ جی، جیسے اونٹ کی ظاہری خوبیاں ہیں، ویسے اس کے اندر بھی بڑی خوبیاں ہیں جن کو ہم معنوی کمالات کہہ سکتے ہیں۔ باطنی اعتبار سے دیکھا جائے تو اونٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پیاس اور بھوک کو برداشت کر لیتا ہے، چونکہ صحرائی سفر میں کھانا پینا میسر نہیں ہوتا ہے، لوگ خود اپنا کھانا لے کے جاتے ہیں تو ان کا کھانا ختم ہو جاتا ہے، تو جانور کے لیے کہاں سے انتظام کریں گے؟ تو صحرائی سفر میں وہ پیاس پہ صبر کیسے کرتا ہے؟ تو ابھی میں نے بتایا کہ ہونٹ ہے تو کسی چیز کو ہونٹ ہی سے وہ مطلب پکڑ لیتا ہے، زبان نہیں نکالتا، کبھی بھی وہ اپنے منہ سے سانس نہیں لیتا، ناک سے سانس لیتا ہے، تو اس کے منہ میں جو تراوٹ ہوتی ہے وہ کبھی خشک نہیں ہوتی ہے، نہ کسی چارے کو چرنے میں اور نہ ہی سانس لینے میں۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی قدرت عطا فرمائی ہے پانی پہ کنٹرول کی کہ وہ 13 منٹ کے اندر کم و بیش 150 لیٹر پانی، 136 لیٹر پانی پی لیتا ہے۔ اللہ، اتنا پانی اس کے پیٹ میں جانے کے بعد ضائع نہیں ہوتا، اندر ایک پانی کی تھیلی ہوتی ہے، اس میں وہ پانی محفوظ ہوتا ہے، کیا بات ہے۔ اسے ضرورت پڑے تو وہ لوگ اس کو ذبح کر کے وہ پانی نکال کے پیتے ہیں، وہ اتنا صاف شفاف پانی ہوتا ہے، اللہ، نہ اس میں بدبو آتی ہے نہ گندگی ہوتی ہے، ایسا صاف پانی وہ پی کے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو ایک تو اس کے اندر پانی کی اتنی زیادہ کمیت ہے، دوسرے یہ کہ وہ اس کے اندر جو گرمی کے بارے میں نے بتایا کہ بیرونی اثرات کو وہ قبول نہیں کرتا، تو اس کا پسینہ نہیں نکلتا۔ اونٹ کو 45 ڈگری دھوپ میں بھی چلا دیا جائے تو برائے نام پسینہ نکلتا ہے، وہ بھی صرف دن میں، رات میں نہیں نکلتا ہے۔ تو جب اس کے جسم سے پسینہ خارج نہیں ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے لعاب بھی اس کا نہیں سوکھتا ہے، اس کا پانی بہت محفوظ رہتا ہے، اور پانی بھی وہ زیادہ پیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک کہ اللہ نے اس کی جو کوہان بنائی ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے اندر کم و بیش 30-40 کلو چربی ہوتی ہے، بالفرض پانی ختم ہو جائے تو وہی چربی پگھل کر کے اس کے منہ میں آتی ہے جو اس کے لیے پانی کا کام کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو یہ اونٹ ہے یہ پانی پہ صبر کرتا ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ اتنا متحمل اور اتنا بردبار ہے کہ اگر ایک چھوٹا بھی بچہ اس کی نکیل پکڑ کے چلنے لگے تو وہ انکار نہیں کرتا کہ میں اتنا بڑا جانور ہوں، تم اتنے چھوٹے بچے ہو، نہیں بلکہ اس کو اپنا مالک سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب اتنا بڑا اونٹ تمہارے ایک چھوٹے بچے کے تابع ہو رہا ہے تو جس رب نے اس اونٹ کو بنایا کیا تم اس کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے؟ حضرت اس اونٹ کے متعلق کوئی مذہبی واقعہ بھی ملتا ہے کیا؟ اس کے بارے میں فرمائیں۔ جی، اونٹ چونکہ بڑا اہم جانور ہے، زمانوں سے اس کی اہمیت رہی ہے، تو اس سے متعلق کئی واقعات بھی جڑے ہیں اور قرآن کریم میں ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں تشریف لائے تھے اس قوم کے لوگ پتھروں کو تراش کے گھر بنانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ پتھر ہی نہیں بلکہ وہ پہاڑ کو تراش کر کے اس میں محل بنا کے رہتے تھے۔ تو ان کے لیے یہ واقعی بڑا حیرت انگیز کارنامہ ہے کہ کوئی پہاڑ کو تراشے، محل بنائے، پھر اس میں زندگی گزارے، یہ بہت حیرت انگیز چیز ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کوئی نشانی بتائیں۔ تو کہا ان کنتا جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، کوئی آپ نشانی لائے ہو تو بتائیں ہمیں تاکہ ہم آپ کو مانیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار کوئی نشانی عطا فرما دے۔ یہ بھی ملتا ہے روایتوں میں کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو پہاڑ سے گھروں کو تراش لیتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہے تو پہاڑ سے کوئی جانور نکال کے دکھائیے۔ تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تو اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ نماز پڑھو، اور حکم دیا کہ تم پہاڑ کی طرف اشارہ کرو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو اس سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی، اور وہ اونٹنی جیسے انہوں نے چاہا ویسی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کے حمل کو 9 مہینے گزر چکے ہو، یعنی بچہ دینے والی اونٹنی ہو، بچہ بھی دے تو صحت مند اور خوبصورت فربا بچہ دے۔ تو آپ نے اس پتھر کی طرف اشارہ کیا تو اللہ کے کرم سے جو ہے اونٹنی برآمد ہوئی، اور ویسے ہی حاملہ اونٹنی تھی، بڑی صحت مند اونٹنی تھی اور بچہ دینے کے قابل تھی، اور اس نے بچہ بھی دیا۔ اس کا ذکر کئی مقامات پر ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، سورہ والشمس وضحاہا اس سورت کے اندر بھی ہے، سورہ شعراء میں ہے، سورہ ہود میں ہے۔ تو سورہ شعراء کی آیت ہے کہ قال ھذہ ناقۃ لھا قال ھذہ ناقہ لھا شرب ولکم شرب یوم معلوم، کہ یہ اونٹنی ہے وہ ایک دن پورا پانی پی جائے گی اور ایک دن تمہارے لیے پانی پینے کا ہوگا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو معجزہ تھی اس کی یہ خوبی تھی کہ وہ ایک دن میں پورے تالاب کا پانی پی جاتی تھی، کسی کو اس سے پینے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، اور جب دوسرا دن آتا تھا تو دوسرے کے پانی سے کچھ نہیں پیتی تھی۔ اس سے اس خوبی کی بھی تائید ہوتی جو میں نے بتائی کہ اونٹ جو ہے 10-15 منٹ ہی میں کئی لیٹر پانی پی لیتا ہے اور محفوظ کر لیتا ہے۔ تو قرآن نے خود واضح کر دیا کہ ایک دن پانی وہ پیے گی تو ایک دن نہیں پیے گی۔ اونٹ کے پانی پینے کی مقدار بھی واضح ہو گئی، اور پانی نہ پی کے رہنے اور صبر کرنے کی جو صفت ہے وہ بھی واضح ہو گئی۔ تو یہ واقعہ جو ہے قدیم زمانے کا ہے۔ ایسے واقعات دور جاہلیت کی بھی کچھ ہے، مذہب اسلام کی بھی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ہم جیسے کہ مثالیں دے کر دوسروں کو، جی، واقعات میں جیسے میں نے بتایا کہ یہ دور جاہلیت کے واقعات قدیم زمانے کے، تو اس میں واقعات جو ہے دور اسلام میں بھی کچھ اونٹ کا ذکر ملتا ہے اور دور جاہلیت کا بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی واضح کر دوں۔ دور جاہلیت میں اونٹ کی بڑی اہمیت تھی، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر کوئی اونٹنی 5 مرتبہ بچہ دے دے تو اس کے کان کاٹ کر کے اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے کہ اب اس پہ سواری نہیں کرنا ہے، یہ اونٹنی بڑی مقدس ہو گئی۔ اسی طریقے سے کوئی نظر مانتا، سفر پہ جاتا، واپسی میں وہ نظر مانتا کہ اگر میں سلامت پہنچ گیا تو میری اونٹنی آزاد ہے، جیسے انسان کو آزاد کیا جاتا ہے اسے اونٹنی کو آزاد کر دے، یا پھر یہ کہ میری اونٹنی غیر اللہ جس کو وہ مانتے تھے اس کے سامنے ذبح کے لیے وقف ہے، اس طرح۔ اسی طریقے سے کوئی اونٹنی ایک مرتبہ بچہ پیدا کرے، پھر اونٹنی پیدا کرے، پھر اونٹنی پیدا کرے، تو اس کو بھی وہ بڑا محترم مانتے تھے۔ اور اگر کوئی اونٹ ہے اس کے بطن سے، یعنی اس کے ملاقات سے، اس کے جفتی سے 10 مرتبہ کوئی اونٹنی حاملہ ہو جائے تو اس کو بڑا مانتے تھے۔ تو اس طرح دور جاہلیت میں اونٹوں کے بڑے نام بھی تھے، بڑا احترام بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ
ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حامل ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں فرمایا کہ اللہ نے بحیرہ کچھ نہیں بنایا، یعنی کان کٹا ہوا اونٹ کچھ نہیں بنایا، ولا صائبۃ اور نہ ہی آزاد اونٹنی بنائی کہ میں سفر سے آ جاؤں تو وہ اونٹنی آزاد ہے، ولا وصیلۃ نہ ہی ایک ساتھ کئی بچیاں پیدا کرنے، کئی اونٹنیاں پیدا کرنے والی اونٹنی کو محترم مقام دیا، ایسا نہیں ہے، ولا حامل نہ ہی کوئی ایسا اونٹ بنائے کہ جس نے اپنی پشت محفوظ کر لی ہو کہ 10 بچے پیدا ہو گئے تو اب اس پہ سواری نہیں ہو سکتی۔ لوگ اس طرح کی چیزیں وضع کرتے ہیں، اللہ کے دین سے منسوب کرتے ہیں، تو یہ لوگ افترا باندھتے ہیں۔ جی تو یہ دور جاہلیت میں اونٹوں کے معاملے میں جو لوگوں کی بے راہ روی تھی، قرآن نے اس کو واضح کیا۔ مذہب اسلام میں بھی اونٹ کا ذکر دو الگ الگ انداز سے ہے۔ ایک تو یہ کہ مذہب اسلام میں اس کی حلت کا جہاں کہیں ذکر ہے تو وہاں پہ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، یہ جانور حلال ہے، ایک تو یہ ذکر ہے۔ دوسرے عام طور پہ جو ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو آج کے زمانے میں کوئی قربانی کا جانور لے کے نہیں جاتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں جب حج کے لیے لوگ جاتے تھے تو قربانی کا جانور لے کے جاتے تھے۔ تو جو قربانی کا جانور جاتا تھا تو چونکہ نہ اس پہ سواری کرتے تھے اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے تھے، اس لیے اسے قربان کرنا ہوتا تھا، تو اس کو ہدی کہا جاتا ہے۔ ہدی یہ ہدیہ سے بنا ہے، ہدیہ کا معنی ہوتا ہے تحفہ، کہ اب یہ راہ خدا میں اس کو ہم نذر کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اس کے گلے میں ایک قلادہ ڈال دیتے تھے، تو چاہے گھاس کا بنا دیتے، کوئی اپنا جوتا ہی لٹکا دیتا، تو کوئی اور علامتی چیز لٹکا دیتا، تو اس کو قلائد کہا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اے ایمان والو تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو، اور نہ ہی قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ہی ان جانوروں کی جن کے گردنوں کے اندر قلادے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی دوسری آیت ہے۔ اور سورہ حج میں فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللّہ، کہ جو بڑے جانور ہوتے ہیں جس کے اندر اونٹ بھی آتا ہے، گائے بھی آتی ہے اور بھینس وغیرہ، فرمایا کہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اس طرح مذہب اسلام میں اونٹ کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ان جانوروں کو جن میں اونٹ بھی ہوتا ہے ان کے احترام کا حکم دیا، ان کی ناقدری سے منع فرمایا، بلکہ اس کو اپنی نشانی قرار دیا کہ بندہ بیت اللہ کی شریف کی طرف جا رہا ہے حج کے ارادے سے، تو جیسے وہ محترم ہیں ویسے اس کے ساتھ یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اس طرح مذہب اسلام میں بھی اونٹ کا بڑا اونچا مقام ہے جب اس کو اللہ سے منسوب کر دیا جائے، اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے۔ دور جاہلیت میں بھی بڑے معمولات تھے جس کو اللہ نے منع فرمایا، اور قدیم زمانے میں تو اونٹنی معجزہ بن کر کے آئی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی ملتا ہے کہ جب آپ غلہ تقسیم کر رہے تھے، غریبوں کو غلہ دے رہے تھے، اور اپنے والد گرامی کے پاس انہوں نے غلہ بھیجا بھائیوں کے ذریعے سے، تو اس میں بھی باقاعدہ اونٹ کا ذکر ہے کہ هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، کہ جب غلہ پہنچا تو وہ لوگ کہتے کہ دیکھو ہم غلہ لے کر کے آ گئے، اور جو ہم سامان ان کو بطور تحفہ لے کے گئے تھے وہ بھی واپس مل گیا، اب کے بار بھائی کو لے کے جائیں گے تو ایک اونٹ بھر کے مزید غلہ لے کر کے آئیں گے۔ تو اس طریقے سے اونٹوں کا ان واقعات میں کئی جگہوں پہ ذکر ملتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک میں جیسے کہ ہم ایک دوسرے کو مثال دے کے سمجھاتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں کیا امثال میں بھی اس اونٹ کا ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک؟ جی، جب اونٹ اتنا اہم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر اہم چیز تشبیہ اور مثال کا حصہ بن جاتی ہے۔ قرآن شریف میں اونٹوں کی تمثیل آئی ہے، اور 2 تمثیلیں آئی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر جنت میں نہیں جا سکتے، تو اس کی مثال دی ہے کہ جب تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ نہیں چلا جاتا تب تک جو ہے ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ تو سوئی کا ناکہ کتنا ہوتا ہے، اس میں اونٹ تو بڑی چیز ہے، کسی کی انگلی نہیں جا پائے گی، کوئی موٹا دھاگا نہیں جا پائے گا، رسہ جسے کہہ لیجئے، تو کہاں اونٹ جا پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے سے اعراض کرتے ہیں،
تو ان کے لیے جنت کے دروازے کبھی نہیں کھلیں گے، وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں چلا جائے تو نہ کبھی اونٹ سوئی کے ناکے میں جائے گا اور نہ ہی ان کا جنت میں جانا متحقق ہوگا۔ تو جس طریقے سے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں جانا ناممکن ہے، ویسے ہی کفر کرتے ہوئے کوئی مر جائے پھر وہ جنت میں جانے کا خواب دیکھے تو یہ ناممکن۔ تو ایک تو یہ تمثیل یہاں پر ہوئی جنت میں جانے کے حوالے سے۔ دوسرے ایک تمثیل اور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا کہ جہنم سے شرارے ابلتے ہوں گے، آگ کی چنگاریاں برستی ہوں گی۔ تو ہمارے یہاں کوئی آگ لگتی ہے تو چنگاری بہت معمولی سی ہوتی، لیکن جہنم کتنا خوفناک ہے، اس کی آگ کتنی دردناک ہے، تو اس کا ذکر کیا کہ فرمایا سورہ والمرسلات میں کہ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت نے ان سب کا جو ہے بہت اچھے انداز میں ذکر کیا۔ ایسے ہی آپ ہمارے اس انوار القرآن پر ٹرانسمیشن پر آپ بنے رہیں اور دیکھتے رہیں، خوب شیئر بھی کرتے رہیں، تاکہ قرآن کے انوار اور اس میں جو ہمارے ہر چیز کا بیان ہے، یہ باتیں لوگوں تک پہنچتی رہیں اور اس سے لوگ مستفید ہوتے رہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کے موضوع کے متعلق کچھ اہم باتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔